Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday, we have started this about verse 188 from chapter 2 because we could not finish the whole verse. Therefore, I will recite the whole verse first, but I will start from that point where we finished yesterday. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. The translation is, it is made lawful for you to go in unto your wives on the night of the fast. They are a garment for you, and you are a garment for them. Allah knows that you have been acting unjustly to yourselves, wherefore He has turned to you with mercy and afforded you relief. So you may now go in unto them and seek what Allah has ordained for you, and eat and drink until the white thread becomes distinct to you from the black thread of the dawn. Then complete the fast till nightfall, and do not go in unto them while you remain in the mosque for devotion. These are the limits fixed by Allah, so approach them not. Thus does Allah make His commandments clear to men, that they may become secure against evil. As you may know, yesterday we have discussed, or I have presented the meaning about how Islam actually describes the relationship between husband and wife, and how Muslim has said how marriage should, how an Islamic marriage should be, and how regarding this verse he has also mentioned one example of Khadija anha, that she would help the Holy Prophet in a difficult time. And in this verse, we see in the beginning that God is actually telling us and teaching us that husband and wife need to trust and need to respect each other, and in difficult times they need to be there to help each other. The promised Messiah, والسلام, one of the reasons he was sent is that to reestablish the true teachings of Islam. Unfortunately, 300 years after the demise of the promised
of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muslims would start acting about pre-Islamic habits, and they would introduce those habits into the Islamic teachings. And this would carry on until the Prophet Messiah ﷺ came, and then he started to remove them and explained what the teaching are regarding certain things. And this is something which was not done only by the Prophet Messiah ﷺ. Before him, 1400 years ago, the Holy Prophet ﷺ dealt with the same things, because the Holy Prophet ﷺ, he came into a society who followed different kinds of habits, and these habits would put difficulties into man's life. And as I said, before that, Islamic teaching is based on easiness. One habit is one pre-Islamic habit which the companions of the Holy Prophet would follow is that before that verse was revealed and the commandment of Ramadan were already there, companions, especially those companions who did bad in Medina, who didn't migrate from Mecca to Medina, who already were in Medina and accepted Islam in Medina, which were known as Ansari companions, they would follow a habit, and that habit is saying if someone fall asleep before iftari, before the time we break our fast, he wouldn't be allowed to eat anything after iftari and inthari until the next iftari. So basically, he would fast for at least 2 days, 2 days. And there's even a mentioning of a husband and wife in hadith that Ansari husband would ask his wife if there's anything to eat, and the wife, she would say they don't have anything to eat, but she can manage to ask for food. So as soon as she left house, her husband would fall asleep, and when she returned with food, she saw that the husband is sleeping because of the habit they were already following. She did not give him anything to eat after iftari during sari until the next iftari. So the companions of the Holy Prophet, they would follow the commandments of Islam, but with the commandment they would add also those pre-Islamic habits, and that habit they took from the Jew. Then God has, after God found out, obviously God was knowing about it anyways, and the Holy Prophet as he found out about it, God revealed that phrase from this verse, where God is saying, "Kulu washrabu hatta aswadi min al-fajr, thumma utimmu siyama ila al-layl." And eat and drink until the white thread becomes distinct to you from the black thread of the dawn. Then complete the fast till nightfall, and do not go into them. Till the nightfall. So this is how God actually is helping us to make our life easier. God has said then, فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ, that Allah knows that you have been acting unjustly to yourself. Wherefore, He has turned to you with mercy and afforded you relief. So the Muslim is saying that here you can see that if someone is putting himself in difficulties only to please his Allah, because the companions of the Holy Prophet, they acted on the commandment of Allah only to please Allah, which is one of the reasons why we were created. So they were acting on the commandment to please Allah, but they were also putting themselves in difficulties for Allah. And the Muslim was saying that if someone is doing this, Allah will help him. Allah will put easiness to him and will make his condition simple for him
or easy for him. This is how Allah shows His love and mercy to that person who's ready to sacrifice everything for Him and ready to do anything only to please Him. Furthermore, Hazrat Muslim anhu says that God has told them that you should eat and drink until the white thread becomes distinct to you from the black thread of the dawn. Now, in this verse, we see that everything but if meant we shouldn't take it worldly, but metaphorical. Especially nowadays, even nowadays, I'm pretty sure even before that, those Muslim clerics who would take few things from the Islamic teaching and would present it in this case that we should follow it worldly. But now I'm telling you that the Holy Prophet ﷺ explained even to his companion that everything what is mentioned in the Holy Quran is not there to take it worldly but metaphorical. The companions would have, as soon that verse was to read, the companion would have two threads. Not all of the companions, but most of them. One would be white, the other one would be black. And they said that as soon they could see the difference between the white thread and the black thread, they wouldn't finish study. Now, what happened is that one day, one companion, he came to the Holy Prophet ﷺ, and he said that under my pillow I have put one black thread and white thread. And he said, as soon as I could see the difference between the white thread, then I would realize that now I need to stop with eating and drinking. And Holy Prophet ﷺ, he didn't like this. And then he explained him that it is not meant worldly but metaphorical. Now here I want to make understand that 30 is something we need to. It's not. It's a sunnah. It's a practice of the Holy Prophet ﷺ. And the Holy Prophet ﷺ said that it's a blessing with 30. So therefore, we should also try to wake up our children. So even though they are not allowed to fast, but they should take benefit from that blessing. One blessing is they will wake up with tahajjud. And as you know, in the Quran, it is mentioned that who is offering tahajjud regularly, he will gain a place in a paradise which is called Mahmud, rank of Mahmud, or status of Mahmud, or place of Mahmud. The name is Mahmud, mentioned in the Holy Quran. And then he will follow also the sunnah, the practice of the Holy Prophet, which is eating sari. Now, therefore, that we should also wake up our children. The Prophet Messiah, Islam, he would offer witr, 8 rakats of tahajjud, and then he would eat sari, and he wouldn't stop sari, even though he would hear the azan. He would still carry on for a few minutes. Because the Prophet Messiah was also there to re-establish the sunnah of the Holy Prophet ﷺ. The Prophet Messiah was there to re-establish the sunnah of the Holy Prophet ﷺ. The Holy Prophet ﷺ would tell his companion not to finish sari when you hear the adhan of Bilal, but would tell them to carry on until you see the white thread from the black. You could see the difference. Now, you need to see that during Isha time or during Tahajjud time, if you look outside the window, you see that the sky is totally dark. But as soon Fajr time appears, or the Azan is called for Fajr, not the Azan, as soon Fajr time appears, you will see the white thread. You will see some white shining in the night. So the Holy Prophet ﷺ would follow that practice, would establish that practice in the heart of his companion, that to follow me, to see if you see any white shining in the night, then it's time where you should stop eating
and start offering sunnah. We have calendars provided by the community. It is helpful and we should take benefit from it, but we should remember that they never will tell us the right timing. They would approximately tell us that when the timing would end, but never the right timing. And Azu has mentioned that we should take use from the calendars, but we need to follow the practice of Holy Prophet. We need to establish the sunnah, re-establish the sunnah, which most of the people are starting to forget. To therefore take use of the calendar, it is telling you approximately when say time is over, but never going to tell you the right timing. For the right timing, you need to follow the practice, the sunnah of the Holy Prophet, which is to look outside the window and see if you see in the darkness a white shining. This is what I mean with white thread. And this is also explained by the Holy Prophet, not to take everything worldly but metaphorical. And as I said, it is necessary that we follow the practice of the Holy Prophet. It's a sunnah, it's a blessing for us. So make sure that your children are waking up for Sari, and make sure that we also follow the other practice of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. क्योंकि पिछली दफ़ा हमने आयत के बारे में दर्स पेश किया गया था, कल मुकम्मल नहीं कर सके दर्स उस आयत के बारे में, तो मैंने आयत की तिलावत में दोबारा पूरी की है क्योंकि बरकत के लिहाज से। अगर शुरू में मैंने दर्स वहाँ से किया था जहाँ पे मैंने पिछली दफ़ा ख़त्म किया था। इस आयत का तर्जमा ये है, तुम्हारे लिए माह सियाम की रातों से ताल्लुकात जायज़ करार दिए गई हैं, वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। अल्लाह जानता है कि तुम अपने नफूस का हक मारते रहे हो, बस वो तुम पर रहमत के साथ झुका और तुमसे दरगुजर की, लिहाजा अब इनके साथ बेशक अज़वाजी ताल्लुकात कायम करो और उसकी तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे हक में लिख दिया, और खाओ और पियो यहाँ तक कि फजर के ज़ोर की वजह से सुबह की सफ़ेददारी रात की स्याहदारी से तुम्हारे लिए मुमताज़ हो जाए। फिर रोज़े को रात तक पूरा करो और उनसे अज़वाजी ताल्लुकात कायम ना करो जबकि तुम मसाजिद में इत्काफ़ बैठे हुए हो। ये अल्लाह की हदूद हैं, बस उनके करीब भी न जाओ। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो तकवा अख्तियार करें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक आने की गरज ये थी कि जो इस्लाम की जो हकीकी तालीम है दोबारा कायम की जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तकरीबन 300 साल बाद लोगों ने कुछ रसूमात जारी कर दी थी जो इस्लाम से कबल भी मौजूद थी, मगर वसल्लम ने दोबारा उनको हटा दी थी। मगर फिर वो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनाने शुरू हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने इस्लाम की तालीम के साथ उनको जोड़ दिया था। तो इसकी वजह से मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए, जो तमाम रसूमात हैं जो गलत थी उनको आपने ख़त्म किया और बल्कि हर एक को ख़त्म किया और इस्लाम की तालीम को दोबारा वैसी जिंदा किया जिस तरह आसमान के ज़माने में थी। मगर ये जो रसूमात ख़त्म कराना ये सिर्फ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं जारी था, या ये आसमान के ज़माने भी इस तरह ही था। आसमान के ज़माने में जब रमज़ान के अहकामात के बारे में आयात नाज़िल होनी शुरू हुई, तो कुछ सहाबा, ख़ास तौर पर जो अंसारी सहाबा यानी वो सहाबा जिन्होंने मदीना में बैत की थी, जिन्होंने हिजरत नहीं की, जो मदीना के रहने वाले थे, उन्होंने कुछ रसूमात इस्लाम की तालीमात के साथ जारी कर दी। एक रस्म जो है जो उन्होंने रमज़ान के मतलब जारी की थी वो उन्होंने यहूदियों से ली थी, वो ये थी कि जब कोई शख्स अफ्तारी से पहले सो जा करता था तो उसको इजाज़त नहीं थी कि वो अफ्तारी के बाद खाना खाए यानी रोज़ा तोड़े, ना उसको इजाज़त थी कि वो सहरी के बाद सहरी रखे खाना खाए, यहाँ तक कि अगले दिन के शाम का वक्त हो जाए फिर उसको इजाज़त थी कि वो अफ्तारी करे खाए, यानी तकरीबन 2 दिन रोज़ा रखा करता था। इसकी वजह से क्योंकि वो अफ्तारी से पहले सो जा करता था। हदीस में एक रवायत मिलती है कि एक मर्द अपनी बीवी से पूछता है कि कुछ खाने के लिए है, खाविंद पूछता है अपनी बीवी से कुछ खाने के लिए है, तो उसकी बीवी कह दिया करती है कि नहीं मेरे तो कुछ नहीं है मगर मैं कुछ इंतज़ाम कर सकती हूँ। तो वो बाहर गई और जब वापस आई तो देखा कि मियाँ तो सो रहे हैं, तो लिहाजा क्योंकि रस्म के वो पैरवी करते थे
تو خاوند کو کھانے کے لیے اس نے کچھ نہیں دیا، نہ سحری میں دیا، یہاں تک کہ افطاری کا اگلے دن آ گیا۔ جب آن کے بارے میں اس کا معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کا ایک وہ حصہ نازل کیا جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے ظہور کی وجہ سے صبح کی سفید داری کی سیاہ داری تمہاری ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی وضاحت کے لیے کہ رات کو کھانا بھی کھاؤ، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو۔ ان رسومات ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتاب علیکم وعفا عنکم۔ مسلم رضی تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا کہ اب ہم نے تم پر رحم کر دیا ہے اور تمہارے لیے آسانی بہم پہنچا دی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور پہلے سے بھی زیادہ شوق کے ساتھ نیک کاموں میں حصہ لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مومن بندے خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کسی مشقت میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ کسی نہ کسی شکل میں انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، گویا ان کے اخلاص کا انہیں فائدہ دیتا ہے۔ پھر اگلی آیت کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ فرماتا ہے تم اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک کہ تمہیں صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر نہ آنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ نے غلطی سے سیاہ اور سفید داغیں اپنے پاس رکھنے شروع کر دیے اور انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک کہ ہمیں سفید اور سیاہ داغے میں فرق نظر نہ آنے لگے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عدی رضی تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیاہ اور سفید دو داغیں اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی ہیں تاکہ جب سیاہ اور سفید داغے میں فرق نظر آنے لگے تو مجھے معلوم ہو جائے کہ اب کھانا پینے چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات منکر فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے کو لفظی طور پر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم ہر ایک زمانے کے لیے ہر ایک نازل کی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں لازمی ہے کہ ہم اس کو اس طرح سمجھنے جس طرح آج وسلم نے اس کو نازل کیا ہے، آیا سمجھے۔ اس میں وسلم صحابہ کی درستی کراتے ہیں غلطی کی کہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سنت وسلم نے جاری فرمائی تھی اور وہ یہ ہے کہ سحری کے بارے میں آپ جب صحابہ کھانا کھاتے تھے اور جب بلال کی اذان سنیا کرتے تھے تو وہ کھانا چھوڑ دیا کرتے تھے اور نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ وسلم ان کو روکا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بلال کی اذان سننے سے تم صحیح نہ چھوڑا کرو، بلکہ دیکھا کرو کہ جب رات میں جو اندھیرا ہے اس میں اگر تمہیں اندھیرے میں سیاہ رنگ نہ نظر آ جائے، سفید رنگ نہ کوئی نظر آ جائے، یعنی کوئی سفیدی نظر نہ آنا شروع ہو جائے یا اندھیرے میں کوئی فرق نہ نظر آنا شروع ہو جائے، اس وقت تک تم اپنی سحری جاری رکھو۔ حضرت مسلم رضی تعالیٰ عنہ کا طریق یہ تھا کہ آپ اٹھا کرتے تھے، وتر ادا کیا کرتے تھے اور پھر آدھ رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے اور پھر سحری کھایا کرتے تھے، اور جب اذان کی آواز آتی تھی اذان ہوتی تو اس وقت آپ سحری کو ابھی جاری رکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ ایک سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز فرماتے ہیں کہ جماعت کی طرف سے جو کیلنڈر ملتا ہے ہمیں جہاں پر سحری کا وقت لکھا ہوتا ہے اور افطاری کا وقت لکھا ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر جو سنت ہے وسلم کی اس کو
پوری کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ جو وقت لکھا گیا ہے سحری کے بارے میں، یہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا. غالباً ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ کتنے بجے تک تقریباً ہم کھا سکتے ہیں، مگر جو سنت ہے جو ہمیں جاری کرنی چاہیے وہی ہمیں اصل وقت دکھائے گی. اور اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کھڑکی سے باہر دیکھیں کہ اگر اندھیرے میں تھوڑی سی روشنی نظر آنا شروع ہو جائے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. اور یہ سنت جو ہے جو آپ وسلم نے شروع کی تھی اس پر عمل کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک نیکی ہے. اور آپ وسلم کی جو سنت اگر ہم اللہ نہ کریں، اگر کوئی بھول جائیں ہم، تو یہ افسوس کی بات ہوگی اور بہت زیادہ غم کی بات ہوگی کہ ایک بات ہمارے پیارے آقا نے شروع کی تھی اور اس کو ہم جاری نہیں رکھ سکتے اور وہ ہم سے ختم ہو چکی ہے. اس کی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ سنت کو ہم جاری رکھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. دوسری بات، سحری بھی سنت ہے، فرض نہیں مگر سنت ہے، اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے. اس کو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے سحری کھانے میں، کہ آپ تجد کے لیے اٹھتے ہیں اور پھر آپ سحری کھاتے ہیں جو سنت ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے بھی اپنے برکات ہیں. اس کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی اٹھایا کریں. کو روزہ رکھنا ہم پر فرض نہیں ہے مگر سحری سے فارغ اٹھایا کریں وہ ضرور، کیونکہ سنت ہے اور یہ سنت چاہیے کہ ان کے اندر بھی شامل ہو جائے اور وہ اس پر عمل کرنے والے ہوں. جیسے میں بتا چکا ہوں، اگر سنت ہم سے رہ گئی ہو، ختم ہو گئی ہو یا دنیا سے مٹ گئی ہو، اللہ نہ کرے، تو یہ غم کی بات ہے. ایسا غم جس طرح کوئی دل میں کوئی تکلیف دہ چیز پہنچے دل میں، اس طرح کا غم ہے. اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کریں کہ جو سنت ہے اس کو جاری رکھیں اور اس پر عمل کریں. دعا کر لیں سننے کا، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس آیت کو سمجھنے والے ہوں، رمضان کے ہم احکامات پر عمل کرنے والے ہوں. ہمیشہ اپنے بھائیوں کے اور بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اپنے بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان کی دعائیں یاد پوری ہوں، اللہ تعالیٰ پھر اس کی بھی ضروریات پوری کرتا ہے. اس طرح بھی ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. اس لیے حضور کو بھی ہمیشہ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ for listening. Until tomorrow, before I go, always remember your brother and sister in your prayers. Allah says that whoever tries to remember his brother and sister in his prayers or help him to remove any kind of difficulties, Allah will, or helps him to reach his aim, Allah will help him as well by reaching his own aim and will accept his prayer as well. Therefore, always remember Hazur in your prayers, and may we benefit from that verse. Jazakallah for listening. Until tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.